السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابراہیم کنبر۔ ناظرین، آج ہم نے دو سینئر جرنلسٹ جو ہمارے دوست ہیں ان کو بلایا۔ شاکر سولنگی کے نام سے آپ بخوبی واقف ہوں گے۔ اسلام آباد کی سیاست ان کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے، اور غلام رسول صاحب ہیں، یہ بھی اکثر فیلڈ میں ہی ہوتے ہیں، اور جو سیاسی جتنے بھی معاملات ہیں دونوں ان پہ دسترس رکھتے ہیں، دونوں صحافی حضرات۔ شاکر سولنگی سے ہم جب کئی معاملات میں کنفیوز ہوتے ہیں تو پھر ان سے ہم جو رہنمائی لیتے ہیں کہ یار یہ کیا چیز، اور ان کے بعد خبریں بھی بڑی ہوتی ہیں، خاص طور پہ JUI پیپلز پارٹی کے حوالے سے۔ آج ان کو ہم نے پکڑ لیا ہے اور آج پوچھتے ہیں اپوزیشن ساری، سوری یار، اپوزیشن ساری، یہ ناراض ہو رہے ہیں بھائی جان وہ اپوزیشن ساری۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ بڑی بڑی خبریں دیتا ہے، بلکہ پہلے دے دیتا ہے۔ تو اپنا چینل ان کا ہے SNN پاک کے نام سے، اور غلام رسول GR کے نیوز چلاتے ہیں۔ تو آج ہم ان سے گفتگو کریں گے، اور گفتگو کا محور اپوزیشن ہوگا، لازمی ہے، اپوزیشن پہ ان کی کمانڈ ہے، اور خاص طور پہ PTM جو بالکل اسی طرح ہے، ان کی کشتی ڈولتی، کبھی کنارے پہ آتی ہے، کبھی ڈگمگاتی، اور کبھی کنارے پہ آتی ہے، کبھی دور چلی جاتی ہے۔ آج PTM کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے شرکت کی ہے۔ شروعات یہاں سے کریں گے۔ شاکر صاحب، آپ کے پسندیدہ لیڈر مولانا فضل الرحمان صاحب نے آپ کی کوئی خبر بھی دی ہوگی، ایسے کیا ہے؟ میرے پسندیدہ سب ہیں، مولانا بھی ہیں، بلاول صاحب بھی ہیں، نواز شریف بھی ہیں، مریم نواز شریف تو آپ کے دوست ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں، شاید ہوں اس کا۔ نواز شریف میرے دوست ہیں جلاوطنی کے دور میں یار، جلاوطنی کے دور میں تو میاں صاحب یہ جو آنکھیں پھیر دیتے ہیں نا، یہ تو سیاست میں سب چلتا ہے۔ لیکن ایک میں وضاحت کر دوں، درستگی کر دوں آپ کی، کہ سیاست میرے ارد گرد، آپ نے کہا انٹرو میں، میرے ارد گرد نہیں، میں سیاست کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آج PTM کا اجلاس مولانا نے بلایا تھا، اور ویسے اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس تھا آج، لیکن ویسے تو اجلاس بلانا تھا آج سربراہی، جو مولانا نے جو پلان کیا تھا یا ڈسکس کیا تھا۔ لیکن محمود خان اچکزئی نے مولانا کو 2 دن پہلے مشورہ دیا کہ اسٹیئرنگ کمیٹی کا پہلے اجلاس بلائیں، یہ منڈے کا اجلاس آپ سربراہی نہ بلائیں، کیونکہ سربراہی اجلاس بہت امپارٹنٹ اجلاس ہوتا ہے۔ سربراہ پورے نہیں ہو رہے ہیں؟ نہیں، وہ سربراہ پورے تو ہو نہ ہو، لیکن سربراہی اجلاس کا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے، اس کو آپ اس طرح ٹھس نہ کر دیں کہ بغیر ایجنڈے کے بیٹھ گئے اور بغیر ایجنڈے کے اٹھ گئے، اور اچھی تو ہاں کوئی ایجنڈا سیٹ کریں۔ سربراہ خان بیٹھ رہے ہیں تو کوئی کچھ تو کرے، کر کے اٹھیں۔ تو پہلے اسٹیئرنگ کمیٹی بیٹھے، ان کو بلائیں اور آپ ڈسکس کریں، پیپلز پارٹی کا معاملہ بھی ڈسکس کریں، ANP کا معاملہ بھی ڈسکس کریں کہ ان کا کیا کرنا ہے، ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال، آگے کا ہمارا پلان کیا ہونا چاہیے۔ PTM کا کہ پیپلز پارٹی نہیں آتی تو پھر کیا کرنا ہے، آتی ہے تو پھر کیا کرنا ہے، ANP آتی ہے تو کیا کرنا ہے، نہیں آتی تو کیا کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، تحریک کو آگے کیسے لے کے جانا ہے۔ پھر ان کے ایک دوسرے پر الزامات ہیں ڈیل کے حوالے سے۔ PP کہہ رہی ہے نون ڈیل کر رہی ہے، نون کہہ رہی ہے کہ PP ڈیل کر رہی ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ بھائی نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی چلو دونوں کے الزامات درست ہیں، دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں، ڈیل تو سب پارٹیاں کرتی ہیں نا۔ میں کسی کے لیے میں کسی کا یہ دفاع نہیں کر سکتا کہ مولانا ڈیل نہیں کر رہے ہوں گے، یا مولانا نے ڈیل کبھی نہیں کی، یا زرداری صاحب نہیں کرتے، یا نواز شریف نہیں کرتے، سب ڈیل کر رہے ہوتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں۔ لیکن ان کے الزامات ایک دوسرے پہ، PP کرے نون ڈیل کر رہی ہے، نون کرے PP ڈیل کر رہی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں دونوں درست کہہ رہے ہیں، دونوں درست کہہ رہے ہیں مولانا صاحب۔ لیکن ایشو میں پیپلز پارٹی پہ آج کل پیپلز پارٹی کا تپا ہوا نہیں، نقاد بنا ہوا ہوں، وہ اس لیے اس کو تھوڑی چھوڑ دیں، غلام رسول سے تھوڑی ایک گپ شپ کریں، پھر آپ پہلے غلام رسول کی بات کریں، میں بعد میں پیپلز پارٹی پہ میں آتا ہوں۔ غلام رسول آج کل ویسے آپ وہ PPR آپ کے دوست بھی ہیں، پتہ نہیں کیوں آپ تپے ہوئے ہیں۔ میرے تو وہ دوست ہیں، میرے گھر کی پارٹی ہے یار، سندھ کی پارٹی ہے ہماری، ہمارے گاؤں سے پیپلز پارٹی ساری زندگی جیتتی رہی ہے، تو ہم نہیں، ویسے اصولی یہ صحیح ہے جو آپ بات جو غلط کر رہا ہے تو غلط کہیں گے۔ کیا فیلڈ کی صورتحال ہے غلام رسول؟ کیا ہے کوئی سنائی کوئی آرمی چیف سے بڑی ملاقاتیں ہوئی ہیں؟ سنا ہے لوگوں کی کوئی 6 گھنٹے صحافی حضرات گئے تھے اور بڑی خبریں ہیں۔ جی ہاں، ملاقاتیں دونوں جانب ہو رہی ہیں، ایک تو پنڈی والے بھی کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں پلس پہ ہاتھ رکھنا کہ سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے، یا
پاکستان کس طرف جا رہا ہے، اس حوالے سے وقت بوقت آرمی چیف اور اس فوجی سربراہان جو ہے وہ گفتگو بھی کرتے ہیں، ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، تو شاید اسی سلسلے کی کڑی ہو. لیکن اگر ہم سیاسی محاذ پہ دیکھیں تو آج کا جو پی ڈی ایم کا اجلاس تھا اس کے بعد بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ پی ڈی ایم بحالی کی طرف جا رہا ہے. اور جس طرح مولانا صاحب نے آج لچک دکھائی ہے، پچھلی پریس کانفرنس میں انہوں نے ایک سخت قسم کی بات کر لی تھی کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ باپ کو باپ بنائیں گے، لیکن آج مولانا صاحب سے بات لیکن سوال کے جواب میں وہ انہوں نے کہا تھا. لیکن اس بار مولانا کا لہجہ اور جو انداز ہے وہ دھیما تھا، بلکہ انہوں نے کہا بھی ایک بار پھر ہم اپنے دوستوں کو، لفظ استعمال کیا دوستوں کو کہتے ہیں کہ واپس آئیں، اپنی غلطی تسلیم کریں. اور دوسری جانب ہمارے ایک دوست نے سوال جب پوچھا کہ کیا پیپلز پارٹی سے رابطہ ہے، تو اس پہ ہنس کر نہ بھی نہیں کی، ہاں بھی نہیں کی، لیکن بتا گئے کہ ہاں پیپلز پارٹی سے رابطہ ہے. تو اس حوالے سے شاکر صاحب کے پاس بھی خبر ہے کہ کون رہنما جو ہے وہ ملنے کے لیے آئے تھے، آصف زرداری، ان سے مل کے بھی آئے، آصف زرداری کا پیغام بھی پہنچایا ہے یا گفتگو ہوئی ہے. بہرحال آج کا جو اجلاس ہے اس کے بعد لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم بحالی کی طرف جا رہا ہے، اور اگر پی ڈی ایم میں باقی جماعتیں آ جاتی ہیں تو عید کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ جو سیاسی سرگرمیاں تیز ہوں گی، اور حکومت مخالف تحریک ہے اس میں ذرا ہمیں ایک تیزی وہ رائے ہے کہ یہ تحریک انصاف 5 سال پورے کر رہی ہے، اس پہ یہ آج مریم نواز کا جو موقف تھا یا اس کو کوٹ کیا جا رہا تھا بار بار، تو آج اس حوالے سے مریم اورنگزیب سے سوال بھی ہوا تھا کہ یہ کیا ہے کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک دن بھی برداشت کرنے کو لیے تیار نہیں ہیں عمران خان کو، دوسری جانب مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹرم پوری کریں تاکہ لوگوں کو کے سامنے ان کی چیزیں آ جائیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. لیکن وہ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ آپ پورا انٹرویو سنیں، اس میں موقف الگ ہے، لیکن آپ صرف ایک ستر کو لے کر اگر کوئی موقف بنانا چاہے، اپنے حق میں استعمال کرنا چاہے تو اس طرح نہیں ہے. ہماری تو خواہش ہے کہ کل ہی عمران خان چلے جائیں. تو اس حوالے سے مریم نواز کا بھی یہی موقف ہے. بہرحال اس کو جس طرح جس اینگلنگ کی گئی ہے، اس خبر کو جس طرح اینگلنگ کی گئی ہے، اس میں بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ ہاں اب شاید نون لیگ بھی چاہ رہی ہے کہ موجودہ حکومت 5 سال پورے کرے، لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے. خیر اب جو کرے گا، فوج پہنچ گئی ہے وہی کریں گے پورے جتنے بھی سال کرنے ہیں. لیکن بھائی جان وہ لیکن فوج کرونا کے لیے آئی نہیں، وہ جو مولانا صاحب کے پاس جو پیغام لے کے گیا تھا وہ کون تھا؟ وہ بھی ادھر تھے، آپ بھی ادھر تھے. اب مجھے پوچھنا یہ ہے کہ آپ دونوں میں سے مولانا صاحب کو پیغام کس نے دیا ہے؟ اچھا، میں مولانا سے، کیونکہ جب سے بیمار ہوئے تھے رمضان سے پہلے سے ڈی خان میں تھے، پھر آئے تو مولانا گھر میں ملاقاتیں بند تھی، میں پھر سندھ چلا گیا تھا ہفتے 10 دن کے لیے، واپس آیا تو اس میں مہینہ تقریباً کوئی ہو گیا تھا مولانا سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. تو میں دوری برداشت نہیں ہو رہی تھی تو میں نے مولانا کو فون کیا، میں نے کہا ٹائم دیں، کوئی گپ شپ پہ حال حوال کریں. مولانا نے کہا کہ آ جائیں. میں جو ادھر گیا تو میرے ساتھ میرا دنیا اخبار کا رپورٹر ہے طارق عزیز، اس کو بھی لے کے گیا ساتھ میں، دونوں میں گئے. ہم گئے تو دیکھا تو ڈاکٹر آصف علی زرداری کے معتمد خاص سینیٹر عبد القیوم سومرو، ڈاکٹر قیوم سومرو مولانا کے ساتھ بیٹھے تھے. یہ میں اسی لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ خبر اب عالم آشکار ہو گئی ہے. مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا. میں نے پہلے آ کے ویلاگ کیا کہ آصف علی زرداری نے اپروچ کیے مولانا کو، لیکن میں نے قیوم سومرو کا یہ ملاقات کا ذکر نہیں کیا تھا. میں قیوم سومرو سے ملا، ہینڈ شیک ہوا، ڈاکٹر صاحب کیا حال ہیں. مولانا کے ساتھ بھی ملا، وہ قیوم سومرو صاحب چلے گئے تو ہماری میٹنگ شروع ہوئی مولانا کے ساتھ. پھر ہم 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے مولانا کے ساتھ بیٹھے رہے، گپ شپ ہوئی. تو پتہ چلا جی آصف علی زرداری نے پیغام بھیجا ہے کہ ہم واپس آنا چاہ رہے ہیں. مولانا نے کہا کہ کیوں جی، کیا کرنے آ رہے ہیں یہ تو بتائیں نا، آپ تو استعفے دے نہیں رہے. تو ہم اختلافات اگر پیدا ہوئے ہیں، آپ چھوڑ کر گئے ہیں تو وہ استعفوں کے معاملے پر، جب استعفوں کے معاملے پر آپ نے کوئی فیصلہ کیا ہی نہیں ہے تو پھر ہم کٹھے سے دوست تعلق تو اپنی جگہ پہ، لیکن ہم بیٹھے تو کس ٹاپک پہ، کس ایجنڈے پہ بیٹھے؟ تو یا تو آپ بتائیں کہ استعفوں کا فیصلہ کیا ہے تو بسم اللہ آ جائیں، نہیں کیا تو پھر کس طرح میں کہوں کہ آ جائیں؟ میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کروں پھر آپ کو بتاؤں گا. تو مولانا نے اس ایجنڈے کے تحت اجلاس بلایا تھا. پھر آج وہ میں نے پھر ویلاگ میں دوپہر کو نام بھی لے لیا تھا ڈاکٹر قیوم کا. پھر
हमारे आतिफ भट्ट तो साहब ने सवाल भी किया। ये मतलब ये कंफर्म है कि पीपल्स पार्टी आना चाहती है, पीपल्स पार्टी आना चाह रही है क्योंकि ये कंफर्म है। और मौलाना तो उनके पीपल्स आने के पार्टी वैसे ही खिलाफ है। गिल्टी भी है। अच्छा, वो गिल्ट फील भी कर रहे हैं। डबल गेम कर रही है एक्चुअली, पीपल्स पार्टी कर रही है डबल गेम, जो मुझे जो समझ में आ रही है पीपल्स पार्टी की सियासत। देखें, पीपल्स पार्टी एक पाँव रखना चाह रही है पीडीएम की कश्ती में, दूसरा पाँव इस्टेब्लिशमेंट की कश्ती में। उधर इस्टेब्लिशमेंट को डराना चाह रही है कि देखें हम पीडीएम वालों के साथ हैं, उनके साथ भी हैं, कोई गड़बड़ होगी तो फिर हम तहरीक तेज़ कर देंगे, ये कर देंगे। सुने, ठीक है, इधर पीडीएम को भी डरा के अपने मकासद के लिए यूज़ करना चाह रही है। ये डबल गेम। अब जितना मातम पीपल्स पार्टी कर रही है, आज भी पीडीएम का स्टीयरिंग कमेटी का इजलास था, चौधरी मंजूर इतला सेक्रेटरी हैं पीपल्स पार्टी के, इतना लंबा बयान जारी कर दिया पीडीएम के इजलास के ख़िलाफ़। और फैसल करीम कुंडी वो भी इतला सेक्रेटरी कहला रहे हैं, इतना लंबा बयान जारी कर दिया पीडीएम के इजलास के ख़िलाफ़। ओ भाई, आप एक तरफ आना चाह रहे हो, इस्तीफ़े भी दे चुके हो, फिर पैगामात भी भिजवा रहे हो कि वापस आना चाह रहे हैं, तो पीडीएम आपके एजेंडे पे बैठा है मुशावरत करने के पीपल्स पार्टी का क्या करना है। आप बयान दागे जा रहे हैं, कर क्या रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रही। मुझे ऐसा लग रहा है वो सिंधी में कहते हैं चोर है दाढ़ी में कख, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो पीपल्स पार्टी गिल्टी है, इसलिए शायद बहुत ज़्यादा मातम कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि नून लीग डील नहीं कर रही, ये पीपल्स पार्टी की तरफ से तसर आया है मेरे पास। पीपल्स पार्टी के हामी जो वीलागर हैं उन्होंने मुझे ये कन्वे किया है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, आपके भी दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं लाहौर से। तो उन्होंने मुझे कहा जी नवाज शरीफ गए हैं ये श्योरिटी दे के हुकूमत नहीं गिराएंगे, तभी वो आप बाहर गए हैं। अच्छा, ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा न सुना, कहीं लीडर से, कहीं अखबार में, टीवी पे, को तजिया नगार कहीं भी नहीं। वो साहब बता रहे हैं, वो साहब लेते हैं ब्रीफ सारा पीपल्स पार्टी के लोगों से। तो मैंने भी वो ईमानदारी से वो लोगों को बताया, मैंने कहा इस तरह का तसर भी। अब वो चौधरी मंजूर भी बयानात में वही बात करने लगे हैं जो मुझे दोस्त ने 15-20 दिन पहले कहा था। इसमें से लग रहा है कि पीपल्स पार्टी का ये एजेंडा था कि भाई नून लीग की डील को हाईलाइट करो। हो सकता है नून लीग ने डील की हो, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी ने डीलें नहीं की? शुरू से तो देखें, अब पीपल्स पार्टी ये जो मातम कर रही है, ये असल में अपना जो गंद किया था जो पीडीएम के अंदर, जो यूसुफ रज़ा गिलानी के जो नून लीग को अपोजिशन लीडर का ओहदा देकर मकासद पूरे कर गए। देखो जो मुकर गई, मियाँ इफ्तिखार जैसा फ़कीर बंदा आदमी, यार मियाँ इफ्तिखार बहुत फ़कीर मिजाज का बंदा है, सीरियसली। शाहिद खाकान अब्बासी के घर में दुआएं खैर करा रहे हैं कि जी डिप्टी चेयरमैन JUI का होगा और अपोजिशन लीडर नून लीग का होगा। चेयरमैन का तो पीडीएम के सरबराह इजलास में हो गया था फैसला ना, एक दिन पहले इन्होंने डिप्टी चेयरमैन और अपोजिशन लीडर के लिए दुआएं खैर करा दी और वोट दे दिया पीपल्स पार्टी को, यूसुफ रज़ा गिलानी को। पीपल्स पार्टी मुकर गई। राजा परवेज़ अशरफ बयान जारी कर रहे हैं, मेरे पास भी पड़ा है, दोकी साहब ने जारी किया था मीडिया सेंटर से, कि राजा परवेज़ अशरफ कह रहे हैं कि जी मैं शाहिद खाकान अब्बासी के घर एग्री करके आया था अपोजिशन लीडर नून लीग को देने के लिए, लेकिन क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी के 7 वोट ख़राब हुए जिस तरह, तो सूरत-हाल यकसर चेंज हो गई, इसीलिए हम मुकर गए। चेंज हो गई इतना लिखा है, मतलब इसीलिए आप मुकर गए। तो ये समझ में नहीं। अच्छा, उसके बाद हामिद मीर के प्रोग्राम में राजा परवेज़ अशरफ फिर पैंतरा बदल गए, जी मैं एग्री करके नहीं आया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यार देखो, मतलब 4 बयान बदले हैं पीपल्स पार्टी ने। तो ये जब एक बंदा झूठा होता है ना, जब आप झूठ बोलते हैं या मैं झूठ बोलूँगा, तो उस झूठ को छुपाने के लिए मुझे 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। पीपल्स पार्टी उसी प्रोसेस से भी इस वक्त गुजर रही है। पीपी की क्या मजबूरी है? आप वो जो पैगाम भेजते हैं पीडीएम के, या तो मतलब वो फिर पीडीएम को यूज़ करना चाहते हैं अपने मकासद के लिए? नहीं, पीपल्स पार्टी को तकलीफ़ ये है, मुझे ऐसा लग रहा होता है कभी कभार, मतलब 2 मुख्तलिफ राय होती है ना, तज्जिए भी होते हैं ना अपने अपने। ठोस कोई इन्फॉर्मेशन तो ज़ाहिर है कभी होती है, कभी नहीं भी होती, कभी तज्जिया होता है। मुझे ऐसा लग रहा है डील दोनों कर रहे हैं, पीपी भी नून भी, लेकिन नून के मामलात सीधे हो गए हैं ज़्यादा। नून आगे निकल गई है डील में। शायद पीपल्स पार्टी उनकी डील ख़राब करके अपनी डील के चक्कर में है, जो नहीं हो पा रही, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि नवाज शरीफ, सुने, नवाज शरीफ मुल्क से बाहर,
مریم نواز اور نواز شریف 1 مہینے سے خاموش ہیں. بیانیہ وہ جو دھڑا دھڑ جو نام لے لے کے پتہ نہیں کیا گالم گلوچ دم وہ بند ہے سلسلہ. ٹھیک ہے, حمزہ شہباز نکل آئے, شہباز شریف نکل آئے, اور جو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے نون لیگ حکومت نہیں گرانا چاہتی, یہ بھی ٹھیک ہے. اور نون لیگ تو خود کہہ رہی ہے کہ ہم حکومت نہیں گرانا چاہتے. وہ نون لیگ کا لاجک یہ ہے کہ بھئی حکومت کیوں گرائیں ہم, جب 3 سال انہوں نے پرفارمنس نہیں دی, ہم 2 سال میں اگر بہتر نہ کچھ کر سکے, کوئی پرفارمنس دکھا سکے تو ہمارا گراف نیچے جائے گا نا, ہم ڈی ویلیو ہوں گے تو اگلے الیکشن میں ہمارا نقصان ہوگا. پیپلز پارٹی بھی یہی کہہ رہے کہ جی نون لیگ اسی لیے نہیں کرنا چاہ رہی, حکومت گرانا چاہ رہی کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا اگلے الیکشن میں نقصان ہوگا. تو اس میں فارسی کیا ہے, نون لیگ تو صحیح کر رہی ہے. پیپلز پارٹی پتہ نہیں یار, مجھے اپنا غیر جانبدارانہ تجزیہ دے رہا ہوں, جتنی بھونڈی سیاست پیپلز پارٹی کر رہی ہے. بلاول بھٹو بیچارے بے نظیر شہید محترمہ کے بیٹے کو, شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے کو لیڈر بنانے کے بجائے پرفارمر بنا دیا انہوں نے. سیریسلی کنہوں نے جو بنانے والے ہیں زرداری صاحب اور اینڈ کمپنی, بابا جی زرداری صاحب, اور جو استاد جو دیے ہیں. اب اس وقت حالانکہ مطلب ایک ماحول تھا پیپلز پارٹی, بلاول کو آپ لیڈر سمجھتے ہیں یا پرفارمر سمجھتے ہیں, آپ غیر جانبدار اپنی رائے دیں. میں نے تو اخذ یہ کیا ہے کہ پرفارمر بن گئے ہیں بلاول صاحب, انہوں نے بنا دیا ہے. بلاول صاحب کو لیڈر بنا, بھٹو صاحب بننے کی کوشش کریں بھائی. یار آپ اقوام متحدہ میں بیٹھے ہیں, آپ اقوام متحدہ کا پیپر پھاڑ رہے ہیں, شاید خاکانہ بازی کا نوٹس. یار وضاحت مانگی ہے انہوں نے, کیا کیا ہے انہوں نے غلط. آپ نے 1 منٹ, آپ نے گیلانی کے فیصلے سے مکر گئے, اپوزیشن لیڈر دینے تھے. آپ نے BAP سے ووٹ لیے, آپ نے خلاف ورزیاں کی, آپ نے ان کی توہین کی, ان کی وضاحت جو مانگی. آپ کے اتحاد کے سربراہ ہیں, سیکرٹری جنرل ہیں, ایک باڈی اسٹرکچر ہے آپ کے اتحاد کا, عہدے ہیں. جس طرح تنظیم ہوتی ہے, جماعت ہوتی ہے, اس طرح آپ کا ایک اتحاد ہے. اس اتحاد کے سربراہ یا سیکرٹری نے آپ کو وضاحت مانگی, تو اس میں جو آپ نے غلط کیا ہے, اور آپ کے ساتھ صرف آپ سے نہیں ANP سے بھی مانگی ہے, تو اس میں ایسا اتنا کون سا قیامت آ رہی تھی, آسمان زمین پھٹ رہی تھی کہ آپ ہماری تو بڑی بےزتی ہوئی. اور جتنا ماتم ہائے گھوڑا شروع کی ہے پیپلز پارٹی نے, مجھے سیریسلی لگ رہی ہے پیپلز پارٹی غیر ضروری طور پر اور بے جا واویلا کر کے شور مچا کے اپنا جو گند کیا ہوا تھا نا, اب گند کو گند کر کے صاف کرنا چاہ رہی ہے. یار گند تو گند سے صاف. بہرحال وہ مولانا صاحب کے ایک جملے سے میں بالکل وہ متفق ہوں کہ انہوں نے کہا کہ گیلانی صاحب کا جتنا قد کاٹ ہے ان کی ہم عزت بھی کرتے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے کہ سینٹ میں اپوزیشن, اور وہ صحیح بڑے پہنچے ہوئے, وہ بالکل صحیح بھی ہے. اور میں شاکر صاحب جس طرح کہتے ہیں کہ ڈیل کی باتیں وہ چھوڑ کر اگر ہم بات کہیں تو پیپلز پارٹی فیل ایسا ہوتا ہے کہ باضابطہ طور پر اپنی غلطی تسلیم بھی کر رہی ہے کہ ہم نے وہ کیا ہے, اور پھر اس کے بعد ایک ماحول بنا ہے پورے پاکستان میں. آپ پوری جرنلسٹ کمیونٹی اٹھا لیں, پورے پالیٹیشین اٹھا لیں, سوسائٹی میں جو لوگ سیاست کو سمجھ رہے ہوتے ہیں انہیں ان کے ویوز سنیں تو لوگ انگلیاں جو ہے نا وہ نون لیگ پر نہیں پیپلز پارٹی پر اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے ایک موومنٹ اٹھ گیا تھا, ایک زبردست قسم کی حکومت مخالف تحریک گرم ہونے جا رہی تھی, اور بڑے بڑے جلسے بھی ہم نے دیکھے پاکستان بھر میں کامیاب ہوئے, اور قبولیت مل رہی تھی عوام کی جانب سے, ماسز کی جانب سے انہیں قبولیت مل رہی تھی اس بیانیے کو. اچانک اس کو وہ کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی اب جو رابطے کر رہی ہے وہ اس لیے کر رہی ہے کہ انہیں فیل ہوا ہے, محسوس ہوا ہے کہ ہم سیاسی طور پر تنہا ہو جائیں گے اگر ہم اس وقت جو ڈیل کریں گے یا حکومت کو جو مضبوط کرنے میں استعمال ہوئے تو ہماری سیاست جو ہے وہ جو ہے نا کسی کام کی نہیں رہے گی. تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی کی قیادت نے یہ اب محسوس کرنا شروع کیا ہے, اسی لیے انہوں نے روابط شروع کر دیے ہیں PDM جماعتوں سے. یار ٹائم زیادہ ہو گیا, یہ اب مجھے بس ایک آخری سوال پوچھ رہا ہوں, اس میں آپ اپنی بات بھی ایڈ کیجیے گا. یہ استعفاؤں والے ایشو پہ ان کا اسٹینڈ صحیح نہیں تھا, استعفیٰ دے دیتے, یہ ضمنی انتخابات کروا لیتے, پھر جو بل قانون آ جاتا آئین میں پیپلز پارٹی کا بالکل صحیح تھا. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی کا موقف استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا استعفیٰ. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں پہلے آپ کا جواب دوں, بعد میں اپنی بات کروں, یا پہلے اپنی بات بھول نہ جاؤں. اچھا ٹھیک ہے, ہاں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کے سوال کا. پہلے یہ غلام رسول کی بات کا میں انڈوز کر کے یہ کہوں کہ اس وقت پاکستان کے بچے سے بھی پوچھیں نا
کہ پی ڈی ایم کو کس نے توڑا، تباہ کیا، نقصان تاری کو کس نے پہنچایا، نون نے یا پی پی نے، تو بچہ بچہ آپ کو کہے گا پی پی نے. اب چودھری منظور صاحب یا فیصل کریم کنڈی جتنی بھی وضاحتیں پریس ریلیزز جاری کریں نا، کوئی فرق اس سے نہیں پڑتا. اس سے پیپلز پارٹی مزید ایکسپوز ہو رہی ہے کہ بھائی چور کی داڑھی میں تنکا. ٹھیک ہے، یہ گلٹی ہیں تبھی یہ وضاحتیں اور یہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ پی ڈی ایم کی بحالی کے حوالے سے یہ بتاؤں کہ مولانا نے جو خبر بتا رہا ہوں، مولانا نے جس طرح آج کا جس طرح کہا نا کہ ہم اپنے دوستوں کا انتظار کر رہے تھے اور ابھی بھی کر رہے ہیں، کبھی بھی کریں گے. تو یہ قیوم سمرو صاحب کا پیغام، زرداری صاحب کا، اور یہ جو ثالثی ہو رہی ہے نا، تو اس کا نتیجہ ہے کہ مولانا کا آج رویہ نرم تھا، اور ہو سکتا ہے شہباز شریف پیپلز پارٹی کو لے کر آئیں. اچھا، وہ بڑے پلانر ہیں. اب اتنا فی الحال اتنا کافی ہے میرا خیال ہے. وہ سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ آگے تھوڑا سا اس پہ ابھی باقی میں اپنے بھی لاگ میں بتاؤں گا. اچھا، دوسری بات آپ کا سوال کہ پیپلز پارٹی کا بالکل موقف درست تھا، درست ہے ابھی بھی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی پیپلز پارٹی جو ابھی کہہ رہی ہے کہ نون لیگ حکومت کو بچانا چاہ رہی ہے، مریم کا بیان پیش کر رہے ہیں کہ جی مریم نے کل بھی کہا ہے کہ حکومت کو مدت پوری کرنی چاہیے، ہم نہیں گرانا چاہتے، کہہ رہی ہے نا پیپلز پارٹی. ہاں بالکل. اوکے، جب آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ حکومت نہیں گرانا چاہ رہی تو آپ استعفیٰ سے کیوں انکاری ہو گئے؟ آپ کو تو ڈٹ جانا چاہیے تھا. دو استعفے تو نون خود بھاگ جاتی، نون بھاگ جاتی تو نون ایکسپوز ہوتی نا. تو آپ کیوں بھاگ گئے؟ یہ رہے ہیں اور الزام ان پہ ہے. یار نہیں، نون نہیں گرانا چاہ رہی. یہ اس طرح نا بندہ ٹرین میں جائے اور کہے کہ درخت بھاگ رہے ہیں. یار میں یہ ابراہیم صاحب بات سمجھ میں آئی نا کہ بھائی نون نہیں گرانا چاہتی، استعفے سے آپ نے انکار کیوں کیا؟ آپ کو تو ڈٹ جانا چاہیے تھا. آپ کو اگر یہ اندازہ تھا کہ نون نہیں حکومت گرانا ہوتی، نون ایکسپوز ہوتی، آپ نے خود کو ایکسپوز کیا، بھاگ گئے. کوئی لیڈر یار اتنے بھرے اجلاس میں ویڈیو لنک پہ اس طرح کہتا ہے میں تو جی اس عمر میں جیل نہیں جا سکتا، سخت نہیں ہے، میرا تو ایک بیٹا ہے جی، تاریخ نہیں چل سکتی، ہاتھ کھڑے ہیں میرے. یار کوئی لیڈر اتنے لوگوں میں 12 جماعتوں 10 جماعتوں میں نسلوں کے لیے ہوتے ہیں یار. یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی، ساری جدوجہد پیپلز پارٹی کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اس کا لیڈر یہ بھٹو کی پارٹی ہے، یہ بے نظیر کی پارٹی ہے. یہ بے نظیر اور بھٹو کی پارٹی کا لیڈر اس طرح کہہ سکتا ہے نہ جی جیل میں نہیں جا سکتا جی. ہاں وزیر اعظم ہاؤس آپ کو ملے تو آپ بسم اللہ، ایوان صدر ملے تو بسم اللہ، گورنر ہاؤس ملے تو بسم اللہ، سی ایم ہاؤس وہ قبول ہے، جیل قبول نہیں ہے. اور بیٹا بھی میرا ہے کہ جی تاریخ نہیں چلا سکتا. کوئی لیڈر اس طرح کہتا ہے؟ اور سر تمام صورتحال میں فائدہ جو ہے وہ بینیفیشری عمران خان ہوا، جس طرح حکومت. اور دوسرا بینیفیشری میرے خیال میں شہباز شریف ہوگا. اب پی پی کی تقریباً گیم بھی ویسے ختم ہو رہی ہے. یہ 2 سینئر صحافیوں سے آپ نے سنی بات چیت، اور شاکر سولنگی صاحب پیپلز پارٹی کا آج اچھی خاصا وہ کلاس لے رہے تھے. تو آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.